تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشيطان في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان سے پوچھو کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ ہمیں کوئی نفع دیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ایسا کر کے ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے. کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران، اور ہو جائیں اس شخص کی مانند جسے بھٹکا دیا ہو شیطان نے صحرا میں اور وہ حیران و سرگرداں کھڑا ہو. لہو اصحاب یدعونہ، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں. یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ آ جاؤ ہمارے پاس، یہ سیدھا راہ ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ حقیقت میں اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اللہ ہی سے ڈریں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے کہ جس کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، بمقصد پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ حکم دے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا ارشاد برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہے. یوم ينفخ فی الصور، اس دن جب سور پھونکا جائے گا اسی کی بادشاہی ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، اور وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، آزارا جو بت خانے کے سب سے بڑے پروہت آزر تھے، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، جبکہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یوں ہم نے دکھائے ابراہیم کو نظام سلطنت آسمانوں اور زمین کے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تو جب ان پر رات چھا گئی. رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور انہوں نے ستارے کو دیکھا. قَالَ هَذَا رَبِّي، تو کہا یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، لیکن جب تارا ڈوب گیا. قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو فرمانے لگے کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو تمکتا دمکتا ہوا. قَالَ هَذَا رَبِّي، تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، جب چاند بھی ڈوب گیا. قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں تو گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سورج کو روشن. قَالَ، کہا هَذَا رَبِّي، شاید یہ میرا رب ہے. هَذَا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تو کہنے لگے کہ میں، اے میری قوم، جن کو تم پوجتے ہو میں ان سے بری الذمہ ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف یہ جو آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے والی ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یکسوئی کے ساتھ میں نے کر لیا ہے اور میں ہرگز
مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور ان سے بحث کی ان کی قوم نے، قال تحاجونی فی اللہ، تو انہوں نے کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اس نے تو مجھے راستہ دکھایا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ الا یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا کوئی نقصان کرنا چاہے۔ یہ آج بھی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو بھی بتوں کی نفی کرتا ہے، غیر اللہ کی نفی کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اوئے تم بزرگوں کی توہین کر رہے ہو، تم پر آفت آ جائے گی، تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسی کوئی بات کہی جس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بہ، ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ الا یشاء اللہ، ہاں میرا نقصان جو بھی ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے وہ تو ہوگا، لیکن یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا علم ہر شے پر وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، جس نے ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں فریقوں میں سے امن و سکون کا حقدار کون ہے زیادہ؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ خود ہی جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا۔ ونوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نے نوح کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ابراہیمی کی اولاد میں سے تھے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، سب کے سب نیک تھے۔ و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا، اور اسی طرح اسماعیل، یسع، یونس اور لوط بھی۔ وکلا فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے فضل فرمایا۔ واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو منتخب فرمایا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کیا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کا راستہ اپنے بندوں میں سے دکھاتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر کہیں شرک کیا انہوں نے تو غارت ہو جائیں گے ان کے سب اعمال بھی جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ والحکمہ والنبوہ، اور حکومت اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، لہذا اگر انکار کرتے ہیں ان کو ماننے سے یہ بھی، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو سونپ دیے ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو نہیں اس کا انکار کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سو تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس تبلیغ کی، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یقیناً یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچاننا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا علی بشر من شیء، اپنے کسی بندے پر۔
قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، ان سے پوچھو کہ کس نے نازل فرمائی سی وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے، نور، روشنی اور ہدایت بنا کر لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، جسے رکھا تھا تم نے ورق کرتے ہوئے، تبدونہا وتخفونہا کثیرا وتخفون کثیرا، کچھ ظاہر کرتے اور بہت سے کو چھپاتے تھے، وعلمتم ما لم تعلموا، اور اس کے ذریعے سے سکھائی گئی تم کو وہ باتیں جو تم کبھی نہ جانتے، انتم، نہ تم، ولا آباؤکم، نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، کہہ دو، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی کجی میں کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب بھی ہم نے نازل فرمائی ہے، مبارکن، برکت والی، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تم ڈراؤ اہل مکہ کو اور ان کو جو ان کے گرد پیش ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، او قالا، یا کہتا ہے، اوحیا الیہ، کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، ولم یوحا الیہ، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، شیئن، کچھ بھی۔ ومن قالا سانزل، یا وہ جو کہے میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، جیسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، کاش کہ تم دیکھو ان ظالموں کو کہ جب یہ موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان سے کہہ رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الحون، آج دیا جائے گا تم کو ذلت آمیز عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس کی پیدائش میں جو تم کہتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم اکیلے آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پہلے ایک مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، وَتَرَکْتُم مَا خَوَّلْنَاکُمْ وَرَاءَ ظُہُورِکُمْ، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ بھی دیا تھا ہم نے تمہیں دنیا میں اپنے پیٹھ کے پیچھے۔ یہ جو فرمایا کہ جیسے پہلے آئے تھے، قرآن مجید سے ہم اگلی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے، سورۃ الاعراف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان جسمانی وجودوں سے پہلے ہماری ایک اسمبلی کال کی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری روحیں تو پیدا ہو چکی تھی، اور ان کی ایک روح، ان کی ایک اسمبلی اللہ تعالیٰ نے کال کی تھی۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا تمہیں تمہاری ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے، یعنی جیسے ہمارا زندہ جسم جو ہے وہ ایک دوسرے میں سے برآمد ہوتا ہے، اسی طرح کا ذکر وہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہاں کوئی جسم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، لیکن بظاہر جو اس کی صورت نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری ارواح نے ایک اسمبلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کال کی تھی، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوجر دیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے، بس ان کے پیروکار تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ غالباً یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور کہاں ہیں، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفاعت کرنے والے سفارشی جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنہم ما كانوا تزعمون، آج منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے رابطے اور گم ہو گئے تم سے وہ سب جن کا تمہیں بہت زوم تھا، زوم غلط فہمی۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، یعنی کوئی دانہ یا گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، اور گٹھلی کے اندر ایمبریونک فارم میں پورا کا پورا درخت یا پودا موجود ہوتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کا زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ،
وہی تو اللہ ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو. فالق الاصباح، پردہ شب کو چاک کر کے صبح کو نکالنے والا. وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون و آرام کے لیے بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بالادست حکمت والے کا. وہو الذی جعل لکم النجوم، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم ان سے ڈائریکشن لو اندھیروں میں، خشکی اور سمندر میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں جاننے والے لوگوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپنے کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ تعالیٰ ہم نے آیات واضح کر دی ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان شروع ہو گیا جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے ہر قسم کی چیزیں اگائیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر پیدا کیے ہم نے اس سے سبز، یعنی سبز کھیت اور ہریاول. نخرج منہ حبا متراکبا، نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے تہ بتہ. ومن النخل من طلعها قنوان، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے. دانیۃ، نیچے جھکے ہوئے. وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغ. والزیتون، اور زیتون کے. والرمان، اور انار کے. مشتبہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا خصوصیات والے. انظروا الی ثمرہ، دیکھو ذرا اس کے پھلوں کی طرف. اذا اثمر، جب وہ پھل لاتے ہیں. وینعہ، اور پھلوں کے پکنے کو دیکھو. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی، اگر انسان غور کرے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے تو نشانیاں ہیں. یہ پھل سردیوں میں سردی خوب پڑتی ہے تو کنو میٹھا ہوتا ہے اور رسدار ہوتا ہے، اور گرمی خوب پڑتی ہے تو آم اور خربوزہ میٹھا ہوتا ہے. تو کون میٹھا کرتا ہے اس کو؟ کس نے اس پھل کو میٹھا ہونا سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو سکھایا ہے کہ اس پھل نے گرمی سے میٹھا ہونا ہے، اس نے سردی سے میٹھا ہونا ہے، اس نے پک کر میٹھا ہونا ہے، اور وہ کچا بھی ہو تو میٹھا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اس کی قدرت کی سب علامتیں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک جنوں میں سے. وخلقہم وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا اور گھر لیے انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے. سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو وہ اس کے بارے میں کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. ابداع کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو کو، یعنی یہ سب چیزیں جو ہمیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں یہ کسی اور چیز سے بنی ہیں. یہ کارپیٹ جو ہے یہ ریشوں سے بنا ہے، اس سے پھر دھاگا بنایا گیا ہے، پھر یہ بنا گیا ہے. یہ جو میز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو لکڑی پیدا کی تھی اور اس کو ری شیپ کر کے مولڈ کر کے یہ میز بنایا گیا ہے. اسی طرح انسان کے جسم کی تخلیق جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ مادی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اور انسان جو خوراک اس کی والدہ کھاتی ہے وہ خوراک اس کے بچے کے جسم کا جز بنتی رہتی ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ابداع کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، یعنی کچھ نہیں تھا اس کائنات میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوا کن، تو کچھ پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایک تخلیقی پروسیس شروع ہوا جس کو ہم ٹریس کرتے ہیں جیولوجی میں کہ زمین میں کیا تبدیلیاں آئیں، اسٹرونومی میں کہ پوری کائنات میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور بایولوجی میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماضی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں. اسی سے وہ مختلف تھیوریز بنتی ہیں کہ کچھ سائنسدان یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر جانور جو ہے وہ اسی طرح پیدا ہوا تھا، اور کچھ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایولیوشن کے ایک پروسیس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرا جانور پیدا کیا ہے. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ تخلیقی پروسیس ہے. لیکن ابداع کیا ہے؟
to create something from nothing. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا حقیقی مالک، تمہارا حقیقی رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے، یا بہت لطف و کرم کرنے والا خبردار ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک آ گئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصیرت کی باتیں، آئی اوپنرز. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی بھی دیکھے گا اپنے ہی بھلے کو دیکھے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو ان کو دیکھنے سے اندھا ہو جائے گا، یعنی ان سے آنکھیں بند کر لے گا، تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو. ولی یقولوا، اور اس لیے کہ وہ کہیں، درستا، تم نے کسی سے تعلیم حاصل کیا، درس لیا ہے، پڑھا ہے. ولی نبینہ لقوم یعلمون، اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پس اے نبی پیروی کرنا اسی کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لینا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، عام جو سوال ہم اٹھاتے رہتے ہیں، ہم میں سے انٹلیکچوئلز بعض اوقات بڑے سوال پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بڑا انوکھا سوال لے کے آئے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو جتنے بھی سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان سب کا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دے رکھا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان مقرر نہیں کیا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ گالیاں دو ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، اس لیے کہ وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے ناسمجھی میں. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اس طرح ہم نے خوشنما بنا دیا ہے ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال کو. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کے حضور ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی، لَنُؤْمِنَنَّ بِهَا، لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، تو لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، مراد کیا ہے کہ اپنی مرضی کی نشانیاں، جس کا کل ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ یہ وادی سرسبز و شاداب بن جائے مکہ کی، اور فلاں پہاڑ سونے کا ہو جائے، اور ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ اور واپس آؤ گیا، کوئی فرشتہ ہاتھ میں کتاب لے کر آئے، ہم اسے دیکھ سکے اور وہ تمہیں کتاب ڈیلیور کرے. مراد وہ نشانیاں ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم نشانی لے آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے. اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ تمہاری مرضی کی کوئی نشانی بھی دکھا دے گا. نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں اور نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں وہ نشانی تمہیں دکھاؤں گا. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور کیا معلوم تمہیں اے مسلمانوں کہ وہ نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں. ونقلب افئدتہم ابصارہم کما لم یؤمنوا بہ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح جیسے یہ ایمان نہیں لائے تھے پہلے. اولا مرتين، پہلی مرتبہ. ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے رہیں. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر نازل کر دیتے ہم ان پر فرشتے بھی. وکلمہم الموتیٰ، اور مردے آ کر ان سے باتیں کرتے. وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم ان کے لیے ان کے سامنے ہر چیز کو لا کھڑا کرتے. ما کانوا لیؤمنوا،
تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا ان یشاء اللہ ہو، ہاں مگر اللہ چاہتا، ولکن اکثرهم یجہلون، ہاں ان کی اکثریت نادانی کی باتیں کرتی ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله